السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ عورت جمعے کی نماز کس طرح ادا کرے؟ عورت کی جمعے کی نماز ادا کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ عورت گھر میں ہے، مسجد نہیں گئی، تو ظاہر بات ہے اس کو ظہر کی نماز ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ مسجد گئی ہے تو پھر جمعے کی نماز ویسے ہی ادا کرے گی جس طرح عام حالات میں ادا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے جمعے کی کتنی اذانیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات گزارش کروں گا کہ جن معاملات میں شدت نہیں ہے نا، ان معاملات میں شدت اختیار بھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ معاملہ، یہ مسئلہ ایسے ہی مسائل میں سے ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی دو اذانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ دوسری اذان کا آغاز ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الباطل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کسی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسری اذان اجماع امت سے ثابت ہو گئی۔ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک اذان کہنا افضل اولا ہے اور دو اذانیں کہنا جائز ہے۔ میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ میرے پاکستان آنے سے پہلے، میں 2002 میں پاکستان آیا ہوں، تو میرے پاکستان آنے سے پہلے میری مسجد میں دو ہی اذانیں ہوتی تھیں۔ جب میں آیا تو میں نے کہا جی ایک ہوگی، الحمدللہ اب ایک ہو رہی ہے، لیکن میں دو اذانوں کو ناجائز نہیں کہتا، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، مسافر جمعہ پڑھے گا یا نہیں؟ میرے عزیز، مسافر کو جمعہ کی رخصت اگر اس کے لیے جمعہ پڑھنا ممکن ہو تو ضرور پڑھے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ جمعہ پڑھے گا تو اس سے پہلے یا بعد والی سنتیں پڑھے گا یا نہیں، میرے بھائی جمعے کی پہلے والی سنتیں تو سرے سے ہے ہی نہیں، اور رہا مسئلہ بعد کا، بعد والی سنتیں اس کو معاف ہیں چونکہ وہ مسافر ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ جمعے والے دن جو انسان فوت ہو، کیا وہ سیدھا جنتی ہے، اور کیا قبر میں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، کہ اگر کوئی مسلمان جمعے والے دن یا جمعے کی رات، یعنی جمعے سے پہلے والی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان کے عقیدے میں شرک ہے، ساری زندگی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اور جمعے والے دن فوت ہو گیا تو سیدھا جنتی ہے، ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں کہ ایمان اور عقیدہ یہ اساس اور بنیاد ہے، باقی سارے کے سارے معاملات اس کے بعد ہیں۔ لہذا اگر عقیدے کی دولت پاس نہیں ہے، انسان اگر شرکیہ عقیدے کا مالک ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شاہراہ کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پر چل رہا ہے، تو وہ اگر یہ سمجھے کہ جناب میں جمعے والے دن مارا جاؤں، یا اسی طریقے سے اس کا موت کا سلسلہ ہی اس قسم کا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، اور اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، عام فہم انسان بھی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ حساب و کتاب سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، جمعے والے دن کا غسل فرض ہے یا سنت؟
اگرچہ انسان کو غسل کی حاجت نہ ہو۔ میرے عزیز، جب اس سلسلے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جمعے والے دن کا غسل فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کی گئی ہے، لہذا اگر کوئی عذر مانے نہ ہو تو جمعے والے دن ضرور غسل کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں جب ہم جمعے کا باب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ والا دن چونکہ ایک اجتماعی وہاں پر جو ہے وہ نماز ہوتی ہے جمعے کی، تو صاف ستھرا ہو کر وہاں جانا چاہیے، تو اس لیے جمعے والا دن کا غسل فرض نہیں لیکن افضل، اولا، بہتر اور بہت زیادہ اجر کا باعث ضرور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ میرا جواب شاید آپ کو حیران کر دے گا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جمعے سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رکعت ثابت نہیں۔ جمعے والا دن ہے، جمعے والا دن نہیں ہے، جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں، تحیت المسجد آپ نے پڑھنے ہیں، امام کھڑا ہے ممبر پر نہیں کھڑا وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اب اگر امام صاحب ممبر پر نہیں ہیں، آپ 2، 4، 10، 20، 50 جتنی مرضی رکھتے پڑھیں، وہ آپ کے نفل ہیں۔ رہا مسئلہ جمعے کے بعد کا، تو جمعے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سنتیں بھی پڑھی ہیں اور 4 بھی پڑھی ہیں۔ اس لحاظ سے جمعے کی کل رکعتیں یا 6 بنتی ہیں یا 4 بنتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔